محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ درس نظامی کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے، علم الصیغہ، جو علم الصرف کے موضوع پر بہت خاص کتاب ہے۔ اس کے مصنف علامہ محمد عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب ان کو انگریزوں نے سزا کے طور پر ایک جزیرے میں تنہا قید کر دیا تو آپ نے اس قید کے دوران اس کتاب کو تصنیف فرمایا، اور آپ کی ایک اور کتاب ہے تواریخ حبیب الہ، یہ بھی ہند و پاک میں بہت مشہور کتاب ہے۔ منطق و فلسفے میں ایک بہت بڑا نام مجاہد تحریک آزادی علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ الرحمہ کو بھی جب انگریزوں نے تحریک آزادی میں حصہ لینے کے جرم میں کالے پانی کی سزا سنائی اور ایک جزیرے میں آپ کو قید کر دیا تو آپ نے اس وقت جذبہ جہاد پر مشتمل کتاب الصولۃ الہندیہ تصنیف فرمائی۔ اسی طرح فقہ حنفی میں جہاں بڑی بڑی کتاب جیسے بحر الرائق، ہدایہ، فتاوی شامی اور فتح القدیر کے نام ہیں، ان ناموں میں ایک نام مبسوط السرخسی بھی ہے جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے، اور فقہ حنفی کا ایک عظیم الشان ذخیرہ علم کا دریا تحقیق و تنقیح اور تصحیح و ترجیح پر مشتمل ہے، جسے امام تصحیح و ترجیح علامہ سرخسی علیہ الرحمہ نے تصنیف فرمائی۔ اس کتاب کا سبب یہ بنا کہ اس وقت کے حاکم نے آپ سے ناراض ہو کر آپ کو کنویں میں ڈلوا دیا۔ آپ کے شاگرد روزانہ قلم اور کاغذ لے کر کنویں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے حلقہ لگا کر، اور آپ کنویں کے اندر سے بغیر کسی کتاب کی تقریر فرماتے اور آپ کے شاگرد اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ جب آپ کی اس تقریر کو جمع کیا گیا تو 30 جلدوں پر مشتمل کتاب بنی۔ ان تینوں ہستیوں کے ذکر خیر کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان میں کچھ کرنے کا جذبہ اور ولولہ ہو کہ اپنی زندگی کو بامقصد بنائے تو یہ جوش و جذبہ اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے یا کنویں میں بیٹھ کر اور جزیرے میں تنہا قید بھی کچھ کرنے پر ابھارتا ہے، اور مثال آپ کے سامنے ہے۔ اپنی سوچ، اپنی صلاحیت اور اپنے طرز عمل سے مستقبل وجود میں آتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں کسی بندے نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرنا بہت آسان ہے کہ وہ اپنا مستقبل بتا سکتا ہے، وہ اس طرح کہ آپ اپنا مستقبل خود بناتے ہیں، جو بنا رہے ہیں اسے بتا بھی سکتے ہیں۔ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا، ایکٹیو قسم کے لوگ یعنی متحرک، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو باہمت باحوصلہ لوگ ہوتے ہیں اور اپنے مواقع بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، پھر انہیں استعمال بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ پیسیو، جنہیں غیر متحرک کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ لوگ زمین پر مردوں جیسی زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں دن رات کسی چیز کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ جیسے مردے کو قبر میں دن ہے یا رات، جمعہ ہے کہ ہفتہ، کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، اسی طرح یہ لوگ بھی فارغ ہوتے ہیں۔ زندگی میں کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے وقت کو ڈھنگ سے گزارے، اور زندہ وہ ہوتا ہے جس کا ہر آنے والا دن اس کی زندگی میں اضافہ کرے، خواہ علم میں ہو یا عمل میں، سوچ میں ہو یا کام میں۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور ان میں ایک ذکر فرمایا، مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو۔ وقت سونا ہے، اور یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سونے کو جواہرات کی طرف منتقل کرتے ہیں یا اسے مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ سونے سے جواہرات میں تبدیل کرنے سے مراد علم دین حاصل کرنا ہے، اور مٹی میں ملانا یعنی کہ اسے بیکار گزار دینا۔ کسی کامیاب شخص کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ اس کی قسمت میں لکھا تھا، اس وجہ سے کامیاب ہو گیا، یہ ناکام لوگوں کا کس جملہ ہے۔ بے شک قسمت اور تقدیر حق ہے، لیکن تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی شامل ہونی چاہیے، کیونکہ بندہ صرف مجبور نہیں ہے۔ کل صغیر و کبیر مستتر، یہ تقدیر ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے، لیکن لیس للانسان الا ما سعی، یہ تدبیر ہے کہ انسان وہی حاصل کرتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ دونوں آیتوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ ناکام لوگ اپنی ناکامی کو تقدیر کے پیچھے چھپاتے ہیں اور دوسروں کی کامیابی کو تقدیر پر ٹال دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اگر مگر کرنا بندے پر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔